بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بھیتر جانتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں بنگوئی نیوز۔ ناظرین، کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ جالوٹ ویلفیئر کے اوپر ایک ویڈیو بنانی ضروری ہے، چونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کی، بہت اچھے کام کیے، اور یہ ویڈیو سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور جنڈالہ ویلفیئر، کونڈیالہ ویلفیئر، ڈوئی ناڑا ویلفیئر پہ ویڈیو بنانے کے بعد یہ ضروری ہو چکا تھا کہ میں جالوٹ کے اوپر بھی اپنی ایک ویڈیو بناؤں، چونکہ میرے دوست احباب کا زیادہ تر تعلق جالوٹ سے بھی ہے، تو اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ یہ ویڈیو بناؤں۔ بلکہ گلفراز صاحب، سردار گلفراز صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے ایک دو بار یاد دلایا تھا کہ آپ نے ویڈیو بنانی تھی، تو مجھے یاد تھا، لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے تھوڑا سا دیر ہوئی، تو انشاءاللہ شروع کر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی، کسی بھی جگہ، کسی بھی محلے، کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی میں وہاں کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، وہ جو ہے تو وہاں کے جو ہے تو ہیرو ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقے کے کام کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے حلقہ 4 میں تھوڑا مختلف ہے۔ لیڈر 5 سال بعد نظر آتے ہیں، کوئی بیرون ملک سے ہو کے جا کے الیکشن لڑ کے آ جاتا ہے، کوئی اسلام آباد سے جا کے لڑ کے آ جاتا ہے، کوئی جو ہے تو وہیں پہ ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکا ہے حلقہ 4 کے لیے۔ اور یہی بات نوجوانوں کے لیے کی بھی ہے کہ نوجوانوں نے بھی کوئی جو ہے تو اتنا اہم کردار ادا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ویلفیئر بنانے میں اور ویلفیئر کو چلانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں نے کیا ہے۔ ان میں چھوٹے بھی شامل ہیں، ان میں نوجوان بھی شامل ہیں، ان میں بزرگ بھی شامل ہیں، یعنی کہ کسی عمر کا لحاظ نہیں ہے، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے۔ سب نے جو ہے تو اوورسیز پاکستانیوں نے اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں دیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اجتماعی طور پہ کوئی جو ہے تو ہم کوئی روڈ کے لیے کوئی ایک پلی بنوا سکیں گے، یا کوئی ہم ایسا اس کے اوپر ایک سیفٹی وال لگوا سکیں گے۔ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے کبھی سنا کرتے تھے کہ فلاں امریکہ یا لندن، جاپان کی کوئی فلانی تنظیم آئی ہوئی ہے، وہ کوئی ہم جو ہے تو کوئی ڈونیٹ کر رہی ہے، کوئی سبزی کے بیج دے رہی ہے، کوئی جو ہے تو سلائی مشین دے رہی ہے، کوئی وہ تیل کے ڈبے دے رہے ہیں، کوئی گھی دے رہے ہیں، کوئی کچھ دے رہے ہیں، کوئی ویل چیئر دے رہے ہیں، کوئی کچھ ڈونیٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ ڈونیٹ کر رہا ہے۔ یہ کبھی ہم سنا کرتے تھے۔ ہم کبھی پہلے تو ہماری جو عمر ہے، ہم تو کتابوں میں پڑھتے تھے، اب جو نسل آئی ہے وہ میڈیا پہ دیکھتی تھی۔ تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ ہمارے بنگوئی کے اندر، ہماری حلقہ 4 کے اندر ویلفیئر بنی ہوئی ہیں، اور وہ ویلفیئر یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، روڈز بنوا رہی ہیں، جو کہ کسی بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے حلقہ 4 میں آخر مجبور ہو کے، حالانکہ میں خود جو ہے تو اس کا خلاف ہوں، بہت سخت خلاف ہوں کہ چندہ کر کے آپ روڈیں بنوائیں، لیکن مجبور تھی عوام۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لیڈر صرف 5 سال کے بعد آتے ہیں اور ہم بھیڑ بکری کی طرح جا کے، ریوڑ کی طرح وہاں پہ ان کے پیچھے جاتے ہیں موڑ لگا کے، بس۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ویلفیئر آپ کو بہت کم نظر آتا ہے کہ کیا کر رہی ہیں، لیکن جو اس میں انوالو ہیں یا جو زیادہ معلومات رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ویلفیئر اندرونی طور پر بہت سارے کام کر رہی ہیں۔ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، کوئی فری میڈیکل کیمپ ہو اس کو ارینج کر رہی ہیں، کہیں پہ روڈیں بنوا رہی ہیں، کہیں پانی کے جو ہے تو کام کروا رہی ہیں، بورنگ وغیرہ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا گھر جل گیا، کسی کو گھر بنوا کے دیا، کوئی بیوہ عورت ہے اس کی کفالت کر رہے ہیں، کہیں راستہ بنانا ہے۔ ڈوگی ناڑا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان کا جو راستے بنانے کا سٹیپ تھا، یقین کریں کہ مجھے سب سے زیادہ وہ پسند ہے، کیونکہ وہاں پہ میں اکثر جاتا تھا، میری بہن کا گھر ہے وہاں پہ، تو میں وہاں پہ جاتا تھا، تو وہاں پہ وہ گزر نہیں سکتا تھا بندہ ایزلی طریقے سے، وہ جھاڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں یہ وہ۔ اور آج
अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे रास्ते बने हुए और कंक्रीट के साथ स्टेप बाय स्टेप वो पौड़ियाँ बनी हुई हैं, रास्ते बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मशले राह है आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले लोगों के लिए और दूसरे इलाकों के रहने वाले लोगों के लिए। ये जो है बंगोई, जालूट, डोई नाला, ये मशले राह है। बंगोई का नाम बीच में इसलिए आता है कि ये पूरी बंगोई है, हालांकि सेंट्रल बंगोई, जो मैं बंगोई से हूँ, वहाँ पे वेलफेयर ना कोई बनी है, ना बनी इस तो पहले और ना आइंदा बनने की उम्मीद है। लेकिन बाकी जो हमारे चारों तरफ इलाके हैं वो भी जो है तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं वेलफेयर। डाकी वेलफेयर का सुना था बनी हुई है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जालूट वेलफेयर में जो लोग शामिल हैं, जब्बार साहब हैं, खालिद साहब हैं, ये अपना क्या नाम है, शराज नज़र साहब हैं, साजिद इल्ताफ़ साहब हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। मैं वीडियो है ये आपको पिक्चर्स वगैरह आ रही होंगी इंशाल्लाह डिटेल के साथ, उनके नाम। और वो चूँकि वो फिर हो जाता है कि नाम आधे आ जाते हैं, आधे जो है तो नहीं लिख सकते या बोल सकते। जब आदमी वीडियो बना रहा होता है तो सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, जालूट वेलफेयर के तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतने कलील वक्त में, मेरे ख्याल से 1.5 साल से भी कम अरसे में उन्होंने अपने तमाम जो है प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया। उसके अलावा जो ज़रूरी था, जो गरीबों की, जो बच्चे जिनकी ज़रूरियात थी, उनको की ज़रूरियात को पूरा किया। कोई बेवा है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो मुहैया की। किसी का घर में सुना था एक जल गया, वो उन्होंने जो है तो उसको, मतलब है कि ये चीज़ें ये माशरे का हिस्सा हैं और माशरे की तामीर और तरक्की में ये लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो मुझे नज़र नहीं आए, तो उनको भी अपने आप पे सोचना चाहिए कि जब पूरी कौम एक तरफ चल रही है तो कुछ लोग जो है तो वो अलग थलग बैठे हुए हैं, या फिर शायद अंदरूनी तौर पे हों, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मैंने इस वेलफेयर में नहीं देखे हैं, या उनकी कोई अपनी कोई मसले हैं, या फिर यह है कि अंदरूनी तौर पे शायद ताउन कर रहे हों, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए, मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वेलफेयर में लोगों ने काम किया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो जालूट के ओवरसीज़ हैं। उन्होंने जो है तो बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसी हवाले से जो है तो मैंने 2-4 लोगों से बात की है, मगर उससे पहले कि मैं जालूट वेलफेयर के कुछ लोगों से बात, जनाब रफ़ाक अब्बासी साहब से डोगी नाला वेलफेयर के हवाले से उनसे मौक़िफ़ जानूँगा। उसके बाद जो है तो मैं जालूट वेलफेयर पे बात करूँगा, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम जो है वो जालूट वेलफेयर के हवाले से है। लेकिन रफ़ाक अब्बासी साहब से थोड़ी सी बात कर लूँ मैं डोगी नाला वेलफेयर पे, फिर मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ। रफ़ाक अब्बासी साहब, ये आप मुझे बताएँगे कि ये जो वेलफेयर बनी है, ज़ाहिर है आप भी शुरू से इस वेलफेयर में हैं, बल्कि जब ये वेलफेयर बन रही थी तो आप इसमें इन्वॉल्व थे, तो क्या आपने क्या अचीव किया, क्या आप लोगों ने जो है तो महसूस किया, क्या इस वेलफेयर से आपको कोई फ़ायदा हुआ, क्या आप इस वेलफेयर की वजह से आपके इलाके में तरक्की हुई, या फिर वही हुआ जो हुक्मरान करके वादे करके भाग जाते हैं। तो इस वेलफेयर पे आप थोड़ी सी नज़र डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डोगी नाला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक गाँव की सतह की छोटी सी फलाई तंजीम है, जो तकरीबन जिसका जो क़याम 1 साल पहले अमल में लाया गया। 1 साल के कलील अरसे में इस तंजीम ने काफ़ी सारे जो इलाके के मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की है अपनी मदद आप के तहत। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं इस फलाई तंजीम का हिस्सा हूँ, क्योंकि ये सही मानों में फलाह का काम अभी तक जो हमारे इलाके में हो रहा है, ये सही मानों में ये तंजीम कर रही है। और लोग हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, इसके जो मेंबरान हैं, अहदेदारान हैं, मुंतज़मीन हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ फलाह बहबूद का और सही मानों में तरक्की का काम कर रहे हैं गाँव की। तो इसमें अब तक जो है ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमने तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग हमने अभी तक फंड्स हैं जो जमा किए हैं। और तकरीबन हमारे जो मंसूबे कंप्लीट हुए, काफ़ी बड़े मंसूबे थे, उसमें सबसे बड़ा मंसूबा हमारी रोड का मसला था, रोड की पुख्तगी का। उस पर तकरीबन 6 मिलियन का ख़र्चा आया, जो टोटल इस वेलफेयर ने बर्दाश्त किया। उसके अलावा हमारे रास्तों में जो हमारे गाँव के रास्ते हैं
پیدل چلنے کے لیے، ان کی پختگی کے حوالے سے جو منصوبہ جات تھے 3-4 راستے تعمیر کیے گئے. اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ تھا، پانی کے اوپر بھی 2-3 جگہ پہ بورنگ کی گئی اور پانی پینے کے پانی کے لیے کوشش کی گئی. اس پہ بھی تقریباً کافی خرچہ آیا. اس کے علاوہ یہ مستحق جو ہمارے مریض ہیں گاؤں کے اندر یا آس پاس، ان کے لیے بھی متواتر یہ فنڈنگ کی ہے انہوں نے، ہماری ویلفیئر نے. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ جو مستحق خاندان ہیں ان کے راشن کا بندوبست بھی ویلفیئر کر رہی ہے. ابھی رمضان پیکیج تھا اور اس کے بعد عید پیکیج. عید کے حوالے سے بھی ان کے جو ہے نا جو اخراجات تھے جو اتنا ویلفیئر کے حساب سے ویلفیئر نے فی خاندان فی فیملی کے حساب سے ان کی مالی معاونت کی ہے. تو یہ ویلفیئر یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایسے اتحاد و اتفاق قائم رکھے اور لوگ آپس میں مل جل کر اپنے جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے رفاق عباسی صاحب. تو اسے جو ہے ہمیں آج بات کرنی تھی جالوٹ ویلفیئر سے، تو تھوڑی سی میں نے سوچا کہ جو ڈوگی ناڑا ویلفیئر کے رفاق صاحب ہیں ان سے بات کر لوں. تو اسی سلسلے میں جو ہے تو جالوٹ ویلفیئر سے جو اہم جو رکن ہیں جالوٹ ویلفیئر کے، تو ان سے بات کرنے کے لیے جناب شہراز نذر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے. تو شہراز نذر صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس ویلفیئر پہ، اور کیا آپ نے پایا، کیا کھویا، کیا مشکلات پیش آئیں، کب سے یہ جو ہے تو شروع کی ہے یہ ویلفیئر، تو اس بارے میں آپ جو ہے تو کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج سے ٹھیک 16 ماہ پہلے فروری 2019 میں جالوٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد تھا دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جالوٹ ویلفیئر ٹرسٹ اسے بخوبی نبھا رہی ہے. اس سے ہٹ کے ہر گاؤں کی سطح پہ ویلفیئریں بنی ہوئی ہیں، اور سب ویلفیئروں کا ایک ہی مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب ویلفیئریں اسے بخوبی نبھا رہی ہیں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ویلفیئریں کیوں بنائی گئی؟ یہ ویلفیئریں حکمرانوں سے تنگ ہو کے بنائی گئی. حکمران کسی بھی قسم کا کام کرنے میں ناکام رہے، اس وجہ سے یہ ویلفیئریں بنائی گئی. یہاں پہ میں اپنی جالوٹ کے لوگوں کی بات کرتا چلوں. جالوٹ کے لوگوں نے ان 16 ماہ کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ فنڈ جمع کیا. اس کا کریڈٹ جالوٹ کے ان تمام لوگوں جو اوورسیز میں ان کو زیادہ جاتا ہے. گاؤں کی سطح پہ بھی ہماری فنڈنگ ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن زیادہ محنت اوورسیز کی ہے. اس سے ہٹ کے 1 کروڑ میں سے تقریباً 80 لاکھ روپیہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اپنے گاؤں میں لگایا ہے، جس میں روڈ بھی شامل ہے. کوئی ایسا مریض جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا تھا اس کا علاج بھی کروایا ہے. اس سے ہٹ کے ہمارے گاؤں کے اندر ایک مکان جل گیا تھا ایک غریب آدمی کا. جالوٹ کے لوگوں نے 2 ماہ کے اندر اس آدمی کا گھر کمپلیٹ کر کے اس کے حوالے کیا. اس سے ہٹ کے جالوٹ کے اندر چند ایک یتیم بچے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں. جالوٹ کے لوگوں نے ان کی پڑھائی کا ذمہ بھی اپنے سر لیا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام بخوبی کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جالوٹ کے لوگوں نے جس طرح سے دن رات محنت کر کے اپنی اس جالوٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو جس مقام تک پہنچایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقتوں میں یہ ویلفیئر ایک بہت ہی مضبوط ویلفیئر بنے گی. اور میں آخر میں اپنے تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ویلفیئر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں دن دگنی رات چگنی زندگی، صحت اور ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ جناب شہراز نذر صاحب.
آپ کا ٹائم دینے کا، یقیناً آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں تو اس سے مستفید ہوں گی۔ جو کام آج آپ کر رہے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور کشمیر کے دوسرے علاقوں کے لیے بھی یہ ایک راستہ آپ نے نکالا ہے، تمام کشمیریوں کے لیے ایک راستہ آپ نے دکھایا ہے، جس پر چل کر ہم لوگ بجائے ان سیاستدانوں کے پیچھے بھاگنے کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل، اپنے جو گاؤں کے مسائل ہیں، محلے کے مسائل ہیں، اپنے آپ حل کر سکتے ہیں۔ ان سیاستدانوں کے چنگل میں پھنسنے کے بجائے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے آپ پہ بھروسہ کریں۔ مگر اس کے لیے میری ایک رائے ہمیشہ سے رہی ہے، آج بھی دور رہے گی، کہ الیکشن کے دن کسی سیاستدان کے پیچھے مت بھاگیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ووٹ نہ دیں، آپ جائیں ووٹ دیں، اپنی ماؤں بہنوں بزرگوں کو پولنگ اسٹیشن میں مت جانے دیں جن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا آج تک 75 سالوں میں۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جائیں، جا کے ووٹ دیں، جس کو دل کرتا ہے دیں۔ یہ خاندانی اور یہ جو تعصبی قسم کی سیاست ہے، اس سے باہر نکلے۔ جو آدمی میرٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، جس کو آپ کا دل مانتا ہے، اسے ووٹ دیں، بجائے اس کے کہ صغیر خان، سیاب خالد یا جو ہے محمود اقبال آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے کہ اچھے انسان ہیں، آپ دیں ان کو ووٹ۔ مگر یہ جو ہے تعصبی سیاست یا جدی پشتی سیاست، اس کو دفع کریں، کک آؤٹ کر دیں اس سیاست کو، اور اچھے لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر جو لوگ ٹکٹ لے کے آتے ہیں ان کو ووٹ دیں، ورنہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ مگر اپنی ماؤں بہنوں بزرگوں کو کسی صورت پولنگ اسٹیشن میں لے کے جائیں۔ آج تک ان سیاستدانوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، آج تک ان سیاستدانوں نے ہمیں جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ نئی جو ہے قیادت نئے جذبے کے ساتھ آ کے ہم کو لوٹتی ہے، اور ہم جو ہے تو لٹ جاتے ہیں، ہم لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اب نہیں بنیں گے، اب شعور آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس شعور سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک مقام بنا کر جائیں گے، ان کو بھی غلام بنا کر نہیں جائیں گے۔ نسل در نسل غلامی چلی آ رہی ہے، اس غلامی کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور آپ ویلفیئر والے انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ جو ہے تو سب کا ساتھ دیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں، ہم جو ہے تو سمجھدار قوم ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پورے پاکستان میں پڑھائی کے حساب سے سب سے بہترین جو پرسنٹیج ہے وہ ہم کشمیریوں کی ہے، لیکن پھر بھی ہم انہی کی طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ انشاءاللہ اب نہیں بھاگیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ تو جالوٹ ویلفیئر جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں نے جو ہے تو یاسر عزیز صاحب سے رابطہ کیا ہے، تو یاسر عزیز صاحب سے بات کرتے ہیں، روشنی ڈالیں جالوٹ ویلفیئر پہ۔ تو یہ بہت بہت شکریہ یاسر عزیز صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو کچھ روشنی ڈالیے اس ویلفیئر پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے جو حاصل کیا ہے اور کہاں تک آپ کو کامیابی حاصل آئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جالوٹ ویلفیئر کی کام کا آغاز فروری 2019 کو ہوا۔ جون 2020 تک اس کا سفر کیسے رہا، اس کے پیچھے گاؤں کے اوورسیز نوجوانوں کی دن رات کی محنت شامل ہے، اتحاد اتفاق یکجہتی شامل ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے کوشش کاوش شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں آج ہماری ویلفیئر ایک کامیاب ویلفیئر بنی۔ اب نے فروری 2019 میں اس کے کام کا آغاز کیا، اور ایک کم عرصے میں گراؤنڈ پر اتنا کام ہوا کہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جالوٹ ویلفیئر ایک مثالی ویلفیئر بنی ہوئی ہے۔ اس کا سب سے پہلے جو ہم نے
اس کے کام کا آغاز اس سے پیچھے جو پہلی عید تھی اس سے شروع کیا. اس پر عید پیکج 22 فیملیوں میں 3,10,000 روپے عید کی خوشی میں شامل کرنے کے لیے نقد رقم کی صورت میں تقسیم کیا گیا. اس کے بعد دکھی انسانیت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، خدمت کا یہ سلسلہ اور جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے رہے ہم سب. ہماری ویلفیئر کا مقصد منشور صحت، تعلیم اور ضرورت مند فیملیوں کی کفالت ہے. الحمدللہ آغاز کے بعد 3 مریض، جو ایک بچہ جس کے علاج کے لیے 13 لاکھ روپے کی رقم اوورسیز نوجوانوں نے چند دنوں میں اکٹھی کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مریض ایکسیڈنٹ میں بری طرح متاثر ہے. اس کے علاج کی مکمل ذمہ داری ویلفیئر نے اپنے ذمہ لی. اس کے ساتھ ایک اور مریض، اس کے علاج کے لیے 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ویلفیئر کے بجٹ سے رقم ادا کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ 8 فیملیوں کی کفالت کی ذمہ داری ویلفیئر نے اپنے ذمہ لی. اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل گیا تھا، صرف 10 گھنٹے کی فنڈنگ جو گھر کا ٹارگٹ ملا، جو ورکنگ کمیٹی نے اس پورے گھر کی تعمیر کے لیے ہمیں جو ٹارگٹ دیا، اوورسیز نوجوانوں نے صرف 10 گھنٹے کے اندر وہ رقم کے اعلان کیے اور 2 مہینے کے اندر وہ گھر، وہ چھت اس فیملی کو مہیا ہوا. ہماری ویلفیئر کا صرف ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، وہ ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدمت خلق یہ وہ شارٹ راستہ ہے جو آپ کو اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے میں ایک شارٹ راستہ ہے. حقوق اللہ، حقوق العبادات ہم سب پہ ضروری ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ خوشیاں بانٹیں، اور خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس عید پر جو عید پیکج تھا وہ 3,41,000 روپیہ. اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے نوجوانوں نے، اوورسیز نوجوانوں نے مختلف گروپوں میں 3 روڈیں جو تعمیر کی. یہ کم عرصے میں ہمارے گاؤں کے اندر یہ 1.5 سال کے عرصے میں تقریباً 80 لاکھ روپے کا جو کام ہوا، اور پھر ویلفیئر کے جو اکاؤنٹ میں موجود فنڈ ہے اس کو ملا کے کروڑوں روپیہ جو اوورسیز نوجوان ہیں انہوں نے اپنی جیبوں سے، اپنی حلال کمائی سے اس ویلفیئر میں دیا اور اپنے گاؤں کی تعمیر و ترقی، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کیا. الحمدللہ آج ہماری ویلفیئر ایک مثالی، ایک کامیاب ویلفیئر بنی ہے، اور اس میں اوورسیز نوجوانوں کی شبرات کی محنت شامل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح محنت کرنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کی سطح پر ورکنگ کمیٹی، وہاں پہ جو نوجوان کام کر رہے ہیں ان کی محنت شامل ہے. آج ہماری ویلفیئر چند بڑی ویلفیئروں میں شامل ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ
یہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. خدمت دکھی انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. میں اوورسیز نوجوانوں کا شکریہ اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس پردیس میں آپ کے اندر گاؤں کے لیے جو کچھ کرنے کا عزم اور حوصلہ ہے وہ قابل تعریف ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مثبت پیغام جو کوئی شخص سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پہنچا رہا ہے وہ قابل تعریف ہے. اس سے لوگوں کے اندر ایک مثبت پیغام جاتا ہے اور انہیں وہ بھی کچھ کرنے کا ان کے اندر ایک حوصلہ اور عزم پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ جب یہ ویلفیئر شروع کی تھی آغاز میں آہستہ آہستہ یہ ویلفیئر بڑھی اور پھر الحمدللہ اس 1.5 سال کے عرصے میں اگر کروڑوں روپے کے فنڈز گاؤں کے نوجوان اپنی جیبوں سے اپنے گاؤں کے اندر لگا سکتے ہیں تو آنے والی نسل اسی راستے کا تعین کر کے اس سے زیادہ کام کر سکتی ہے. میری گزارش ہے والدین سے، والدین بچوں کی تربیت گاہ ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو دکھی انسانیت کی خدمت کا درس اور جو نیک کام ہے ویلفیئرز ہوئیں اور جو نیک کام ہے ان کی ضرور تربیت دیں تاکہ ان کے اندر شروع سے ہی اس کام کے لیے ایک جوش اور جذبہ موجود ہو. میں آخر میں تمام سننے والوں کو ایک میسیج دوں گا کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں، وہ رب اس میں اپنی انشاءاللہ مدد شامل کرے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب یاسر عزیز صاحب. تو ناظرین، میرا ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جو اچھا کام کرے اس پہ جو ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو آپ لوگ تھوڑے سے شرما جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تمام کشمیریوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کی ویلفیئر کے ساتھ تعاون کریں. اس وقت ویلفیئر بہت آب و تاب کے ساتھ جو ہے تو کام کروا رہی ہے اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے. تو ان کی جہاں تک جو آپ کی جو پہنچ ہے جہاں تک ان کی ہیلپ کریں، چندے کے حوالے سے ہو یا جانی ہو، مالی ہو یا کسی اور حوالے سے جو ہے قانونی معاونت کی ضرورت ہو، کسی بھی حوالے سے ویلفیئر کو اگر کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کر سکیں. تو آپ کو ایک فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں کسی بھی حوالے سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلفیئر ہیں یہ ہمارے لیے ایک نیا دیا ہے اور اسی دیے سے انشاءاللہ روشنی ہوگی. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کریں کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، تو اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام عالم انسانیت کو ہدایت کے ساتھ اس وبا سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.